تو صرف پورے مسلمانوں سے اکٹھی کر کے فوج 40,000 کوئی کہتا اور کوئی کہتا 30,000 اکٹھی ہوئی تھی صرف. اور جب وہ جنگ ختم ہوئی تھی تو صرف 1,300 مسلمان شہید ہوئے تھے اور 70,000 کافر کا قتل عام ہوا تھا. لیکن جو فارس کے جرنیل تھے جب ان کو شکست ہوتی تھی تو وہ پوچھتے تھے اپنے سے کہ یہ کیوں ہمیں شکستیں ہو رہی ہے, اتنی بڑی فوج چھوٹی چھوٹی فوج سے شکست ہو رہی ہے. تو اس نے کہا کہ جو ہمارا جس نے فارس کی بنیاد رکھی تھی نوشروان عادل, جو ان کا بڑا بادشاہ تھا, مر گیا تھا اس ٹائم تک, تو اس کا نام ہی مشہور تھا نوشروان عادل کے نام سے کہ عدل کرتا تھا وہ. تو اسی لیے اس نے اتنی بڑی سلطنت بنائی کیونکہ اس نے انصاف پر بنیاد رکھی تھی. تو اسی طرح یہ جو مسلمان آئے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں یا جو بھی وہاں کمانڈر تھے, وہ انصاف دیتے تھے تو وہ فتوحات کرتے تھے. پھر جب تک انصاف نہیں ہوگا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, کبھی اس ملک میں ترقی نہیں آئے گی. آپ سارے ملک نکال کے دیکھ لیں دنیا میں, جہاں پہ انصاف نہیں ملتا وہ ہماری طرح کے ملک ہیں, اور جدھر انصاف ملتا ہے تو وہ ترقی یافتہ ملک ہیں. سب سے پہلے ہم نے اپنے لیڈر کو انصاف دلانا ہے. ہمارا لیڈر 2.5 سال سے جیل میں ہے. جب ہم تحریک انصاف والے اس کو نہیں انصاف دلا سکتے تو قوم کو کیا انصاف دلائیں گے؟ سب سے پہلے ہم نے اس کو انصاف دلانا ہے. 2 سال سے وہ جیل میں ہے, 2 سال سے جیل میں ہے وہ, 2.5 سال ہو رہے ہیں بلکہ اب. وہ ایک غیرت مند انسان ہے, شرم حیا والا انسان ہے. وہ کبھی آپ کو نہیں کہے گا کہ میری رہائی کے لیے نکلو, کبھی نہیں کہے گا. میں بتا رہا ہوں آپ کو, 2 سال سے وہ قید ہے. وہ اپنے لیے قید نہیں کاٹ رہا, وہ ہم قوم کے لیے قید کاٹ رہے. وہ اس قوم کے لیے قید کاٹ رہے. وہ ابھی بھی اس کو آفر ہے کہ تم اب گھر آ جاؤ, آزادی دیتے ہیں تمہیں, قید چھوڑتے ہیں, اگلی حکومت تم کرنا لیکن ہماری مرضی سے کرو گے. ابھی بھی اس کو آفر ہے. اگر اس بندے کو پرائم منسٹر بننے کے لیے کوئی لالچ ہوتی تو وہ کب کی ڈیل کر کے آ گیا ہوتا. لیکن اس کو اس قوم کی آزادی چاہیے. ہمیں کوئی باہر کے ملک سے, امریکہ سے, یورپ سے نہ لکھ کے بھیجے کہ یہاں کس کی حکومت ہوگی کس کی نہیں ہوگی. وہ آزادی ہمیں چاہتا ہے وہ ہمارے لیے, اسی لیے وہ قید کاٹ رہا ہے. وہ دل اور دماغ سے آزاد ہے, صرف جسمانی قید ہے اس کو. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, وہ ان لوگوں کے راستے پہ ہے جس پہ اللہ نے انعام کیے. جن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کر دیے وہ اس راستے پر ہے. ہم لوگ آزاد ہو کر بھی قید ہیں. یہاں پر ہم پھر تو اپنی جسمانی طور پہ تو ہم سمجھ رہے ہیں ہم آزاد ہیں, لیکن ہم آزاد نہیں ہیں. ابھی ہمیں تھانے چلا جانا, ابھی آپ میں سے کسی کو تھانے جانا پڑے تو کسی ایم این اے ایم پی اے کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایم این اے ایم پی اے سفارش کر دے میری. یہ آزادی ہے. ایک میٹر, ایک وابڈا کا میٹر لگانا پڑ جائے تو زندگی موت کا سوال بن جاتا ہے غریب کے لیے. لائن میں لگ جاؤ, کتنے سال لائن میں لگے ہو, اور جب بات کرو تو کہتے ہیں کوئی 50-60 ہزار دے دو تو تمہارا میٹر لگا دیں گے کل. یہ آزادی ہے؟ نہیں, یہ نہیں آزادی. آزادی یہ ہے کہ نواز شریف کے گھر میں بھی اسی طرح میٹر لگے جیسے اس غریب کے گھر میں لگے, ایک برابر. یہ آزادی ہے. یوں تو ساری زندگی ہماری گزر جائے گی, ہمارے بچے بھی یہ دیکھیں گے غلامی. لیکن ایک بندہ ہے, 100 صدیوں میں ایک ایسا لیڈر اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اور اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر قرآن میں فرماتا ہے کہ میں تم سے اور قومیں لے آتا ہوں, میں ان سے کام کرا لوں گا. تم نہیں کرو گے تو میں اور قومیں لے آؤں گا تمہارے اوپر. کیا ماضی میں نہیں ہو چکا یہ؟ قرآن میں کتنے واقعے ہیں جو قومیں بھٹکی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اور قومیں لے آئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کی کمی نہیں ہے. کوئی اگر سمجھ رہے کہ آپ کے میرے بغیر
دنیا نہیں چلے گی تو غلط سمجھ رہے وہ. دنیا پیغمبر بھی چلے گئے پھر بھی دنیا چلتی رہی, پھر بھی دنیا چل